یہ جزوی بات تو درست ہے کہ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے جب لوگ جمع ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میں جماعت کریں. آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے. حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو اب فرض ہونے کا خدشہ تو ختم ہو گیا. آپ کی پسند تھی. حضرت عمر کی سوچ اپنی جگہ درست تھی. صحیح. شیعہ نے جو اس کا ایک جز پکڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. اس میں یہ غلوف نہ کریں کہ جو جماعت سے کروا رہے ہیں کوئی بدعت کر رہے ہیں. جو کام میرے نبی نے 3 دن میں کیا وہ بدعت نہیں ہے. اگر کوئی 30 دن بھی کرے. کئی اعمال ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیے ہیں. صحابہ کرام نے مثلا ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ بٹن کھلے ہوئے تھے. انہوں نے پوری زندگی پھر بٹن نہیں لگائے. انہوں نے ایک ادا دیکھی اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ کہنا کہ یہ حضرت عمر نے کوئی بدعت تو تب تھی جب نبی علیہ السلام نے تراویح جماعت سے پڑھائی نہ ہوتی. سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے. اچھا علی بھائی, یہ تراویح کے معاملے میں سنی شیعہ اختلافات کیا سیدنا عمر کی وجہ سے؟ ظاہر ہے وہ اختلاف رائے جو ہمارے اہل تشیع کمیونٹی رکھتی ہے, اختلاف کیوں ہے؟ شیعہ حضرات تراویح کے معاملے میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ سیدنا عمر کی وجہ سے نہیں ہے, سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے. سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات. جی 2010 نمبر حدیث پڑھ لیں آپ صحیح بخاری کے اندر کہ سیدنا عمر سے پہلے نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں آپ نے 3 دن تراویح کی جماعت کروائی, اس کے بعد نہیں کروائی. اور بخاری مسلم کے الفاظ قیام اللیل. جی قیام اللیل. ہاں اس زمانے میں قیام اللیل کا ورڈ استعمال ہوتا تھا. تراویح کہتے تھے. تراویح بھی استعمال ہوتا ہے, وطر کی نماز بھی ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات جب ہو گئی تو ان اٹینڈڈ رہا یہ معاملہ سیدنا ابوبکر کے دور میں. سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں ان اٹینڈڈ رہا, لیکن لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنی اپنی جماعت مسجد میں کرواتے تھے. ظاہر ہے سارے تو حافظ نہیں تھے. پھر بخاری کے الفاظ ہیں سیدنا عمر ایک دفعہ مسجد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ایک امام مقرر کر دوں اگر ان کو پڑھنا ہی ہے مسجد میں. پھر انہوں نے تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی اور الموطا امام مالک میں ہے کہ 11 رکعتوں کا حکم دیا. بخاری میں تو صرف ہے کہ ڈیوٹی لگائی, وہاں رکھتے بھی موجود ہیں. اور پھر اگلے دن جب آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا یہ کتنا اچھا نیا کام ہے جس سے وہ بدعت بھی نکال لیتے. بدعت تو تب تھی جب نبی علیہ السلام نے نہ کی ہوتی. اچھا نیا کام جو میں نے بدعت ہے ہی نہیں. جی سنت کو رینیو کے معنوں میں انہوں نے کہا. اور پھر آپ وہاں سے چلے گئے ایک جملہ بولتے ہوئے. کیا انہوں نے بولا اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو رات میں اکیلے گھر میں وہ پڑھتا ہے آخری وقت میں. جی تو سیدنا عمر نے خود تو مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی نہیں ہے. سیدنا عمر کبھی بھی اس سنت کو اس طریقے سے جاری نہیں کر سکتے تھے جسے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے مشروع نہیں فرمایا. یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے حضرت عمر کو بھی بدنام کروایا, ان پہ جھوٹ باندھ کے کہ جی انہوں نے یہ شروع کروائی تھی تو ہم نے یہ کرنی. انہوں نے شروع کروائی تھی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نہیں آتا وہ پڑھیں. انہوں نے کہا پرائورٹی ہے اپنے گھر میں پڑھو. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے نفلی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, مرد جو فرض نماز کے علاوہ نماز نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی وہ نماز مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں سے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں پڑھا کرو, اس سے برکت ہوتی ہے. یہ 3 حدیثیں ہیں, تینوں متفق علیہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو یہ حضرت عمر کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کی جو بدنامی کروائی یہ حضرت عمر کے ماننے والوں نے کروائی. اب آ جائیں شیعہ کی طرف. شیعہ قیام اللیل کے منکر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں رات کو قیام ہو, وہ کہتے ہیں یہ آرگنائز طریقے سے جو آپ نے شروع کروا کے اس چیز کو جو نبی علیہ السلام نے اس کو اس طریقے سے پسند نہیں فرمایا تھا. یہ جزوی بات تو درست ہے کہ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے جب لوگ جمع ہوئے نے کہا یا رسول اللہ میں جماعت کریں. آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے. حضرت عمر کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو اب فرض ہونے کا خدشہ تو ختم ہو گیا. آپ کی پسند تھی. حضرت عمر کی سوچ اپنی جگہ درست تھی. صحیح. شیعہ نے جو اس کا ایک جز پکڑا ہوا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. اس میں یہ غلوف نہ کریں کہ جو جماعت سے کروا رہے ہیں کوئی بدعت کر رہے ہیں. جو کام میرے نبی نے 3 دن میں کیا وہ بدعت نہیں ہے. اگر کوئی 30 دن بھی کرے. کئی اعمال ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیے ہیں. صحابہ کرام نے مثلا ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ بٹن کھلے ہوئے تھے. انہوں نے پوری زندگی پھر بٹن نہیں لگائے. انہوں نے ایک ادا دیکھی اس کو اڈاپٹ کیا. تو یہ کہنا کہ یہ حضرت عمر نے کوئی بدعت تو تب تھی جب نبی علیہ السلام نے تراویح جماعت سے پڑھائی نہ ہوتی. ہاں
ان معنوں میں کہ 3 دن پڑھائی، 27 دن گھر کی ترغیب دلائی، یا بعد میں ایک دفعہ ملتا ہے آخری عشرے میں قیام کروایا، یہ اپنی جگہ درست ہے۔ میں پریکٹیکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آج عموماً لوگوں کو قرآن اتنا نہیں آتا، بہتر یہ ہے کہ جہاں اچھی قرات ہو مسجد میں تراویح ادا کریں، سمارٹ فون اپنے ہاتھ میں رکھیں، ترجمہ پیرلل میں کھولیں تاکہ آپ قرآن کو ایک دفعہ ریویو کر لیں سال میں۔ اور یہ ثابت ہے، صحیح بخاری میں ذکوان تابعی کے بارے میں آتا ہے، وہ حضرت عائشہ کے غلام تھے، وہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کر اماں عائشہ کو قیام اللیل کروایا کرتے تھے حجرے میں، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی، ہاتھ میں مصحف پکڑ کے آپ قیام اللیل بھی کروا سکتے۔ اکثر وہ دیکھا بھی گیا ہے کہ کچھ امام سامنے ایک پرومپٹر ٹائپ کی چیز یا جی پڑھ کے، امام بھی اور مقتدی بھی، جی مقتدی، کنسنٹریشن بھی لوز نہیں ہوتی۔ صحیح ہے، اور ترجمے والا کھولیں، میں یہ ریکویسٹ کروں گا ایئر فلائٹ موڈ میں لگائیں، صحیح ہے، یہ نہ ہو کہ پیرلل میں آپ اپنے واٹس ایپ میسج بھی دیکھ رہے ہو، نہیں، وہ کنسنٹریشن لوز ہو جائے گی۔ آپ موبائل ترجمے والا ساتھ کھولیں، ایٹ لیسٹ آپ گو تھرو ہو جائیں گے سال میں ایک دفعہ۔ میں تو قیام اللیل کو اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر پورا قرآن آپ کا ریویو ہو جاتا ہے۔ صحیح، ویسے عام حالت میں آپ کتنا روزانہ پڑھ لیں گے؟ 2 رکوع 3 رکوع اگر آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ نے بوڑھی عورتوں کی طرح پڑھنا ہے تو جتنے مرضی پارے پڑھیں، اس کا اینڈ رزلٹ تو کچھ بھی نہیں نکلنا جب تک کہ ہمارے عقائد اس کے مطابق نہیں ہوں گے۔